ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس خالق اور مالک نے کائنات کو بنایا، اسی خالق اور مالک نے اسلام جیسی دولت ہم جیسوں کو عطا کی، اور ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا لے کر صدقے جامع سونے نبی عصمت کو پھر صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما لاریب کتاب کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے؟ کفار مکہ مومنوں کو طرح طرح کا لالچ دے کر اپنے دین کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دیتے تھے، اور من دون اللہ سے بت لیتے تھے جو کہ نہ نفع دے سکتے اور نہ نقصان۔ یعنی کفار مکہ نے یہ چال چلی کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان سے ہٹایا جائے اور ہٹا کر اپنے دین پر لے کر آئیں۔ بڑے حربے استعمال کیے، بڑی لالچیں بھی دی، بڑا کچھ کیا۔ تو حضرات کرام قدر انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بھی تو رب کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہو۔ اب فرق اتنا ہے، وہ تو بولتے ہیں اور ہم حضور کو مانتے ہیں، رب نہیں کہتے، نہ رب کا بیٹا کہتے ہیں، رب کا بندہ بھی مانتے ہیں، رب کا رسول بھی مانتے ہیں۔ تو شاید نے کیا کہا کہ میں کیوں سجدے کراں غیراں دے در تے، میں کیوں سجدے کراں غیراں دے در تے، مینوں کافی تیرے در دا سہارا میرے خدایا۔ حضرات گرامی قدر، گمراہ کرنے والے لوگ سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بتوں والی آیات پڑھ کر سناتے اور ترجمہ اور تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرتے، من دون اللہ کی آیات کو اولیاء پر جسمہ کر دیتے ہیں۔
ہاں جی، اولیاء پر بھی لوگ، ولیوں پر بھی یہ آیت لگا دی جاتی ہے آج کے اس دور میں بھی، قُلْ أَتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا۔ تو بھائی کفار تو چونکہ بتوں کو پوچھتے تھے، ہم اگر چھ ولیوں کے در پہ جاتے ہیں یا ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو خدا سمجھ کر نہیں جاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاتے ہیں یا علی اجمیری کے پاس جاتے ہیں یا غالب علیہ سرکار کے پاس جاتے ہیں یا نور شاہ ولی کے پاس جاتے ہیں، تو ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں، نہ ہی نبی کی نبوت کے علم کے مطابق سمجھ کر، ان کے برابر سمجھ کر نہیں، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں نیک بندے سمجھ کر، اور جا کر دعا کی التجا کرتے ہیں۔ ان کو اپنے کے بھکتوں کو جو پوچھنے والے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے بھکت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی دعا کیجئے تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے، کر دو میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، ہو جائے تو ہو جائے، کر دو مطلب ہونا چاہیے۔ تو ذاتی گرام کے قدر اپلن تو ہمیں من دون اللہ والی آیت کا ترجمہ دیکھنا چاہیے۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، یہ بھی آیت ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 76 آیت نمبر 76 ہے سورۃ مائدہ کی۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، اے محبوب فرما دو اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک۔ اللہ تفسیر روح بیان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 یہ بات موجود ہے۔ قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الزاما لهؤلاء النصارى ومن سلك طریقتهم من اتخذ غیر اللہ الہا۔ ترجمہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں بطور الزام تمام سارا اور ان لوگوں سے جو ان کے طریقے پر چلے انہوں نے غیر خدا کو بنا لیا۔ تو یہاں میں دون اللہ سے مراد غیر خدا کو خدا بنا، غیر کو خدا بنا لیا۔ جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باضابطہ خدا مانتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 پر فرمایا قل اعوذ من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، بے شک وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ان کے آنے کی نشانیاں آئیں، یعنی سیدہ مریم کے پیٹ میں آئے، پیٹ کے اندر علامتیں ظاہر ہوئی، 9 مہینے تک پیٹ میں رہے، انسانی عوارض سے، انسانی تمام چیزوں سے وہ گزرے، پھر پیدا ہوئے، پھر انہوں نے توحید کا پرچار کیا، پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور پھر وہ کام کر رہے ہیں کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، مجھے کو سکھا کر
کرتے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ نہیں کہتے کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یعنی یہاں پر یہود و نصارہ اپنی بات میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ جو رب ہے اب خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی وہ دلیل نہیں دے سکتا ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ رب کیسا ہے، اتنا ہے، بڑا ہے، اتنا نہیں ہے۔ جو وہ خالق ہے وہ کسی کی احاطے میں آ ہی نہیں سکتا، اور جو کسی کے ذہن میں عقل میں آ جائے وہ خدا کہلائے نہیں جا سکتا، وہ کہلانے کے حق بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں بولتے ہیں اس کو بنانے والا بندہ، تراشنے والا بندہ اوزاروں سے بنا، مٹی سے بنا، چاند سے بنا، پتھر سے بنا، ان تمام چیزوں سے بنا، پھر پیٹ ہوا، طرح طرح کے کلرز ہوئے، بڑاؤ سے کہار ہوا، پھر اس کو دیکھنے والا بندہ پوری آنکھوں دام سے دیکھ بھی رہا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر نیچے سب سے بندہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو میں اور تو دیکھ لے وہ خدا نہیں، جس کو میں اور تم، میں اور آپ دیکھ لے وہ خدا نہیں، جس کو فقط مصطفیٰ دیکھے وہی خدا ہے۔ ہاں میرے دوستو، جو آپ کی سوچ میں اور رب ہے آپ کی سوچ میں نہ آ سکے، تو فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے اے فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوچھتے ہو؟ کہہ دو کیا ہم اس کو پوچھیں کہ تو ہمارا بھلا بھی نہیں کر سکتا، برا بھی نہیں کر سکتا۔ آگے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، تو جان لے کہ اس سے مقصود بتوں کی عبادت کا رد ہے۔ یہ جو اس آیت مقدسہ کی تفسیر ہے نا، تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 29 پر یہ بات موجود ہے کہ اور تم جان لے اس آیت مقدسہ سے مراد بتوں کی عبادت کا رد ہے۔ حضرات کرام قدر، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں من دون اللہ کا لفظ پایا جاتا ہے، جس کا معنی یا تو بولتے ہیں یا مخلوق میں سے جس کی عبادت کی جائے وہ ثابت ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی کوئی اور عبادت و سجدہ کے لائق ہے۔ سجدہ فقط اس وحدہ لا شریک ذات کو ہے، جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ غیر خدا کو سجدہ کرنا یا غیر خدا کو اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ کفر ہے، کفر و دلالت اور گمراہی کی نشانی ہے۔ تو معلوم ہوا من دون اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے، من دون اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے۔ من دون اللہ سے مراد اللہ کو اللہ کی جگہ پر کسی اور کی عبادت کرنا ہے۔ ولی اللہ سے مراد ایک بندے کو اللہ کا دوست سمجھ کر اس کا ادب کرنا، دوست خدا کا سمجھ کر اس کا ادب کرنا، یہ ولایت ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اور من دون اللہ اس سے مراد کسی بھی غیر خدا کو، پتھر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، کوئی بھی چیز ہے، گائے ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی عبادت رب سمجھ کر کرنا، یہ ہے من دون اللہ۔ اس سے مراد ہے ما لا ينفعنا ولا يضرنا، یہ نہ تو نفع دے سکتے نہ ہی نقصان دے سکتے، یہ تو خود محتاج ہے یار، یہ تو خود محتاج ہے۔ اللہ اے ایمان والو، قرآن فرماتا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کے سوا، من دون المؤمنین، اللہ، لا تتخذوا الکافرین، سورۃ النساء آیت نمبر 144، اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ اس آیت کریمہ میں اولیاء کو معنی دوست تھے، اولیاء کو معنی دوست من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ میں اولیاء کو معنی دوست تو معلوم ہوا اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اب غور کی بات ہے کہ اولیاء اور من دون اللہ میں کتنا بڑا فرق ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے۔ اولیاء اللہ اور من دون اللہ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر گمراہی کی بہت بڑی یہ دلیل گمراہ لوگ دیتے ہیں کہ من دون اللہ کی آیات اولیاء اللہ پر لگا کر خودوں والی تمام آیات کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ولیوں سے مدد مانگنا جائز نہیں، حالانکہ ان آیات میں خودوں کی مدد کا صریحاً ذکر ہے، نہ کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کا انکار ہے۔ خودوں کے ساتھ اولیاء کاملین کو ملانا یہ فقط جہل سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جہالت کی ایک بہت بڑی زندہ مثال ہے۔ اللہ کے گرامی مدد، اب مدد ہے نا اللہ کے سوا کسی کی بھی مدد مانگنا، یہ تو بہت بڑا معاملہ بگڑ جائے گا، یار وہ بکھر سکتے ہیں۔ فرض کریں بندہ گر رہا ہے، آواز دیتا ہے یار مجھے بچانا، یا فرض کریں ایک بندہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، پہنچانے کی ٹانگیں گاڑی میں پھنسی ہے، کسی پلیے میں ٹائر میں پھنسی ہے، تو وہ آواز دیتا ہے یارو مجھے بچاؤ، یارو مجھے بچاؤ، تو وہ اگرچہ مدد غیر خدا سے مانگنا اس طرح جائز نہ ہوتی تو پھر ہمیں بہت بڑے مشرک بن جائیں گے بہت سارے، پھر اس وقت میں اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ چوٹ لگی ہے کسی کو ساتھ والے کو نہیں کہ بس لے لے نکل کے اللہ تو ذکر کبھی بھی سنتا ہے، ذکر کہیں بھی سنتا ہے، تو چوٹ لگی ہے پھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے، پٹی بھی نہیں کروانی چاہیے، کسی کو کہنا بھی نہیں کہ یار میں چوک کے رہ جا، اب جیسا کہ ڈبل 1 ڈبل 2 ہے، فوراً حادثہ ہوتا ہے لاہور بڑے میں کہیں پر بھی تو وہ ڈبل 1 ڈبل 2 کو فون کر دیا جاتا ہے، بلکہ پنجاب کی حد تک بھی ہے یہ معاملہ۔ تو میرے دوستو یہاں پر بات یہ ہے من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اس سے مراد بت تھے جن سے وہ مدد مانگتے تھے، اپنا صحیح طور پر اصلی مددگار سمجھ کر وہ مدد مانگتے تھے خدا سمجھ کر۔ مجھے تکلیف ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو پریشانی ہے، مجھے پریشانی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی لینے کے لیے، معالج سمجھ کر خدا سمجھ کر نہیں گیا۔ اسی طرح میرے سر کو درد ہے، میں کسی ولی کامل کے پاس کہتا ہوں ضرور مجھے دم کر دیں، خدا سمجھ کر نہیں، بندہ خدا سمجھ کر۔ میں پریشان ہوں، کاروبار نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس چلا گیا اور حضور دعا کر دے میری مشکلیں اللہ آسان کر دے۔ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ولیوں کا شان ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے سجدے اپنی راتیں سجدوں اور قیاموں میں گزار دیتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا شان ہے۔ تو پھر من دون اللہ اور یا اللہ، اس میں بڑا فرق ہے میرے دوستو۔ آج کی بات یہی تھی کہ اگرچہ اولیاء کی جگہ پر یہ آیت کو جسمہ کرنا یہ جہالت ہے، بالکل جہالت ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی بھی ولی کامل کو خدا نہیں سمجھتے،
اور نہ ہی کسی نبی کے مقام کے برابر سمجھتے ہیں، ہاں نہ نبی سے جدا سمجھتے ہیں، نہ مصطفیٰ جان احمد سے جدا سمجھتے ہیں، اور خدا کے وہ بندے ہیں، خدا کی پیچھے مخلوق ہیں، میری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں درخت کو ہم پوجتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہیں، اور اگر ہم گائے کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہم کسی بلی کی پوجا نہیں کرتے۔ میں تو یہ مسلط حق کی بات ہے، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بزرگ کی تصویر سامنے گھر میں لٹکائی ہے، اس کو اتار دو، رکھ دو، اس کو اویزہ نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کئی تصویریں خیالی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں تو کیمرہ شیمرہ تھا ہی نہیں، تو آج وہ ایک تصویر بڑی سرچ کرتی ہے، وہ لگائی ہوتی ہے گھروں میں، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ بھی وہ تصویر خیالی ہے، اس کا اویزہ کرنا تو امیر اہل سنت مولانا الیاس اختر قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ تصویریں اویزہ نہ کیا کرو، یہ خیالی تصویریں، یہ ہے عقیدہ۔ بس اتنا سمجھ لیں، من دون اللہ اور ہے اور یا اللہ اور ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہے اور یا ہم من دون المومنین، اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔